الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات جہانوں میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں لیکن اللہ کو جس مخلوق پہ سب سے زیادہ پیار ہے وہ آپ اور میں ہیں حضرت انسان ہے انسان ہونا ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی مد مقابل نہیں ساری مخلوقات ایک طرف اشرف المخلوقات انسان ہی بھائیو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسج دیا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود اللہ نعمتوں سے نوازے تو تھوڑا پردہ داری سے کام لیا کرو کیونکہ رب جس کو نعمت دیتا ہے ساتھ حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں حاسد کا وار انسان کے اوپر برحق ہے لیکن اس وار کو روکنے کے لیے جو ڈھال اللہ نے عطا فرمائی ہے میری آپ کی ملاقات ان دو چیزوں کے درمیان انشاءاللہ رہے گی کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور بیماریاں ہیں وما من داء الا ولہ دوا اس کی دوا بھی موجود ہے علاج بھی موجود ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اوپر رحمان کی طرف سے سایہ کتنا بڑا ہے اور یہ سایہ خدائے ذوالجلال کا میں نے کس طرح قدر دانی کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے اور اللہ اور اس کے محبوب کے دشمنوں اور انسانیت کے دشمنوں سے دفاع کیسے رکھنا ہے اور بچاؤ کیسے کرنا ہے حضرات ذی وقار قرآن مجید کا موضوع انسان کا رحمان سے تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور اختتام ہوتا ہے من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں کے وسوسوں کے اندر پھنسی ہوئی انسانیت کو رب العالمین کے ساتھ جوڑنے کا نام قرآن ہے دنیا میں اگر آپ آنکھ کھول کے جیتے ہیں اور ہوش و حواس سے جیتے ہیں تو یہاں وحی جیسی حقیقت بھی ہے اور جادو جیسے شعبدے بھی رحمان جیسی رحمت بھی ہے اور شیطان جیسی شیطنت بھی ہے ملا جلا ماحول ہے دنیا کی سب سے مقدس کتاب کی قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ قرآن سمجھ کے تلاوت کریں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ اس پہ 50 نیکیاں دیتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ 40 ملتی ہیں، اور ایک شاعر نے شعر میں بھی پڑھا ہے کہ سونے نبی دا سونا نات جدے وچ 2 میماں۔ سچ یہ ہے کہ یہ میمیں 2 نہیں ہیں، 3 ہیں۔ میم، ہا، پھر میم، پھر میم۔ جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے۔ انگلش میں جب ہم محمد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈبل ایم ڈالتے ہیں۔ میم، ہا، پھر میم اور دال۔ 50 نیکیاں ملیں گی یہ نام لینے پہ، تلاوت کرتے ہوئے۔ اور اگر قرآن مجید کی تلاوت میں لفظ فرعون آ جائے، حرف یہ بھی 5 ہیں، فا، را، عین، واو، نون، نیکیاں پھر بھی 50 ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا کیوں ہے؟ وہ دشمن زمانہ، وہ رب العالمین کی رب العالمینی اور اللہ کی توحید کا دشمن، یہ تیرے رب کا ظرف ہے کہ وہ دشمن کے نام پہ بھی 50 نیکیاں دے رہا ہے اور محبوب کے نام پہ بھی دے کیوں رہا ہے؟ محبوب کے نام پہ نیکیاں ملیں گی ایمان کی بنیاد پہ، اور فرعون کے نام پہ نیکی اس لیے مل رہی ہے کہ آپ رب کے دشمن کو اس کا تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ توحید اکیلی کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک شرک سے بچاؤ نہ ہو۔ اللہ کے یاروں اور ولیوں سے اکیلا پیار کافی نہیں ہوتا جب تک ان کے دشمنوں سے اظہار برات نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے بیلنس رکھا ہے کہ یہ خیر کا تعارف بھی کرواتا ہے، شر کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ جیسے اس فضا میں آپ اگر آیت پڑھتے ہیں تو وہ بھی لہر بن کے پھیل جاتی ہے، اگر کوئی گالی دیتا ہے وہ بھی اسی فضا میں ہے، لیکن دونوں کا جہان اپنا اپنا ہے، مقام اپنا اپنا ہے، اللہ نے اسی فضا میں رکھا ہے۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا لیتے ہیں، کیا چنتے ہیں۔ یہاں گلاب بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، یہاں پھول بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، انتخاب آپ کا ہے۔ تو آپ کی جان اور آپ کا ایمان دنیا کی قیمتی ترین چیزیں ہیں، اور یہ اللہ کی امانت ہے، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ کسی بندے کو حق حاصل نہیں کہ وہ آپ کی جان کو لے۔ آپ حالات سے تنگ آ کے خود کو ماریں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے محبوب نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جب رب نے جان دی ہے، امانت اس کی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے روح پھونک کے واپس لے لے، اس کی مرضی ہے۔ وہ بچپن میں مار دے، وہ جوانی میں مار دے، وہ بڑھاپے میں لوگ کہیں رب پردے ڈال پردے ڈال، وہ پھر بھی نہ اٹھائے تو اس کی مرضی ہے۔ تو اپنی مرضی سے اپنی جان نہیں لے سکتا، نہ کسی اور کو مار سکتا۔ میاں صاحب حقوق العباد کی بات کر رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، اور پھر اس جہان میں ہونے والی وارداتیں اور قرآن سے اس کا علاج زندگی میں انشاءاللہ کبھی آپ مار نہیں کھائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ پہلا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اسے ملے تو سلام کرے۔ ہم نے ترجمہ یہ کیا اور گزر گئے، ایسے نہیں ہے۔ اذا لقیتہ، تیری یہ ملاقات بچپن سے لے کے 55 تلک ہے، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تلک ہے، ماں کی گود سے لے کے یا قبر تلک ہے۔ اذا لقیتہ، جب جب ملے، جہاں جہاں ملے، جیسے جیسے ملے، فسلم ہو، اس کی 4 چیزوں کو کبھی نقصان نہ دینا۔ پہلی چیز اس کا عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقد سے ہے، عقد گیرہ کو کہتے ہیں۔ یہ پنکھا کبھی چل کے آپ کو وہاں ہوا نہ دیتا،
اگر چھت سے باندھا نہ گیا ہوتا، لڑکھڑا رہا ہوتا، آسمان سے رب نے دین کی عقیدے کی رسی اتار کے توحید سے باندھا اور سنت سے باندھا، ان دونوں چیزوں سے بندھے رہنے کا نام عقیدہ ہے۔ کبھی کسی بندے کو اللہ سے اور محبوب سے جدا نہ کرنا۔ جیسے جیل میں بھی اجازت نہیں ہے کہ ماں سے بچے کو الگ قید کیا جائے، آپ نے اجازت نہیں دی، وگرنہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنوں کے ساتھ جنت میں بھی نہیں ملنے دے گا۔ رب سے اور رسول سے علیہ الصلاۃ والسلام جوڑا تو جائے گا، توڑا نہیں جائے گا۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے، محراب میں آ کے، مسجد میں جا کے، کسی کانفرنس میں آ کے، کسی نماز کے نام پہ، کسی دعوت کے نام پہ، کسی تبلیغ کے میدان میں اگر آپ رب کے بندوں کو رب سے ہٹا رہے ہیں اور محبوب سے الگ کر رہے ہیں، نئی تہذیب، تمدن، ثقافت دے رہے ہیں، تو منہ سے بولے ہوئے السلام علیکم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ دنیا میں 7 بر اعظموں کے 249 ملکوں میں 3064 بولیاں بولنے والے، ان کے منہ کا کٹ اللہ نے لگایا ہے، کوئی اور نہیں لگا سکا، اور یہ ماں کے پیٹ میں لگا ہے اور کمال لگا ہے۔ یہ ہونٹ ہی تھے کہ ان کو دیکھ کے جب بابا جی نے اوپر چادر لے لی اور منہ نیچے کر لیا، سوچتے رہے کہ محبوب کے ہونٹوں کو کہوں تو کیا کہوں، اور پھر جب بولے تو بڑی مستی میں بولے اور کہنے لگے کہ محبوب اے لالی تہاڈے بلاں دی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی۔ کائنات کے چمن ملیں، گل ملیں، گلشن ملیں، پھول ملیں، پتیاں ملیں، میرے محبوب کے ہونٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پتہ کر محبوب کو، آمنہ کے لال کو ماں کے پیٹ میں یہ کٹ لگایا کس نے تھا؟ تو جب بھی بول تو کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ عقیدہ ہے، اور کہے قل هو اللہ احد، یہ عقیدہ ہے۔ اور جب کائنات میں کچھ بھی اچھا لگے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ کے رہے۔ قصور کے بابا جی ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ چادر لی اور ذرا تصور کی دنیا میں چلے گئے کہ محبوب کی آنکھ کیسی ہوگی۔ بندہ سوچتا رہتا نا، جس سے رشتہ داری کرنی ہو، جسم کیسا ہے، باڈی کیسی ہے، اللہ کہتے ہیں چلیں باڈی دیکھ لو، جسم دیکھ لو، اور جسد اطہر کو دیکھ لو۔ یہ ہے عقیدہ۔ کائنات میں ان سے بڑھ کے کوئی اور ہنسی لا دو، ہم اجازت دیتے ہیں، ہاتھ تھام لینا، اگر نہ ملے تو لوٹ آنا۔ دکاندار کہتا ہے نا بھاجی ٹل لا لو، مارکیٹ پھر لو، ایداں دا یا اس تو چنگا لبے تو لے کے ٹر جایا جے، تو جے نہ ملے تو ایک باری واپس تے آیا جے۔ کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ آیا تھا میرے محبوب کے سامنے، دھوتی اٹھا کے بے ادبی سے پیشاب کرنے مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، اور بدلہ کیا لے رہا تھا کہ وہ یمن کے کلیسے میں رات کو ایک بیت اللہ کو ماننے والا چھپ کر کے پیشاب اور پخانہ کر کے گیا تھا۔ میں اپنی نسل کا بدلہ لوں گا، پیر جی کے سامنے، مریدوں کے سامنے، ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجد الرسول میں، مسجد النبوی میں، مدینہ منورہ میں سامنے بیٹھ کر کے قضائے حاجت کر کے نہ آؤں تو مجھے میرا نام بدل دینا۔ آیا جا عربی فبال فی طائفۃ المسجد، سامنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جب پیشاب شروع کر دیا تو محبوب کے اصحاب بولے، مرید بولے، کیا کہنے لگے؟ مہ مہ، یہ پیور دیہاتی عربی ماحول کا لب و لہجہ ہے۔ مہ مہ، وہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ محبوب نے ایک اشارہ کیا، چپ ہو جاؤ، لا تزرموا علیہ بولا،
کسی بھی پیشاب کرنے والا جب پیشاب کر رہا ہو، وہ بچہ ہو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، پیشاب کرتے ہوئے کبھی پیشاب نہ روکنا۔ یہ ایک دفعہ پریشر سے اترتے ہوئے اگر اس نے بریک لے لی تو کہاں تلک زندگی بھر نقصان پہنچائے گا، یہ میرا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ لا تزرموا علیہ بولا، پیشاب نہ روکو، کر لیا۔ ہوتے آج کے پیر کیوں جوڑا ہے ان سے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں مزاروں پہ زندگی گزارنے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہم نے اس آدمی سے، اس وقت کھوئیاں ہوتی تھی اور اس کے اوپر گول چکی لگی ہوتی تھی، اس کو گھما کے پھر اس سے پانی، تو ہم نے اس سے ہزار بوکے نکلوائے، لیکن ادھر کیا ہے؟ محبوب نے مریدوں کو کہا پانی لاؤ، اس کے پیشاب پہ بہاؤ، صاف کرو۔ ہوتا کوئی آج کا تو کہتا ہے ایدے کلو چٹواؤ، ایدے کلو چکاؤ۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا اور محبوب کی آنکھ کے اشارے دیکھے اور مریدوں کا ماننا دیکھا، چپ کر کے چلا گیا اور بابا جی اوپر دھوتی لے کے ساری منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا ملکی بنسی۔ اتنی عظیم ہستی لا، اگر لا سکتا ہے تو دکھا، نہیں دکھا سکتا تو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملے، کھیت میں ملے، کھلیان میں ملے، دکان میں ملے، آفس میں ملے، بازار منڈی میں ملے، کاروبار میں ملے، چھابڑی والے کو ملے، گھر میں رشتہ دار کو ملے، کسی کارنر میٹنگ میں ملے یا بیٹھک میں ملے، جوڑنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا، یہ حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور میرے محبوب نے یہ حق ادا کر کے دکھایا۔ جب وہ یہودی بچہ مر رہا تھا اور آپ جا کے کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے مر تو سب نے جانا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے مر، رب سے جڑ کے مر، موت تو سب کو آنی ہے، اور میرے اوپر یقین لا کے میرے ساتھ جڑ کے جا، تیری دنیا بدل جائے گی، تیری آخرت سمر جائے گی، دنیا کا حسن بھی لے جا، آخرت کا حسن بھی رب تیرے دامن میں ڈال دے گا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہے تو یہودی سی لیکن پتہ نہیں کنے مسلمان پہ ہونا لو چنگا سی۔ شاید بات بری لگے آپ کو لیکن ہے ایسے ہی۔ جب بیٹے نے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا نا کہ چہرہ بھی سوالی ہے، نظریں بھی سوالی ہیں، باپ جس ناؤ پہ بیٹھا ہوں وہ ناؤ ڈوبنے والی ہے، زندگی کی کشتی ڈوب رہی ہے، سانسیں ڈوب رہی ہیں، ادھر آپ ہیں، ساری زندگی ہے، ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں، بات عقیدے کی، عقد کی، گیرہ کی، گانٹھ کی، جڑنے کی کر رہے ہیں، کروں تو کیا کروں؟ باپ نے جو لفظ بولے تھے، میری اتنی اوقات نہیں، اگر ہوتی نا تو اللہ کی قسم میرا زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں ان جملوں کو سونے سے لکھ کے اپنی خطاطی کے ساتھ میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں اور اولادوں کو گفٹ کر کے چلا جاؤں۔ کیا اتے ابوالقاسم، بیٹے آج اپنے باپ کی طرف نہ دیکھ، قاسم کے ابو روز روز کسی کے گھر نہیں آتے، آج ان کی مان میری نہ مان۔ بچے نے کلمہ پڑھا، اسلم تسلم، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ تیری ایک ملاقات انسان کو رب سے جوڑ دے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ادھر پڑھا، ادھر روح پرواز کی۔ محبوب نے کہا کفن دفن کا بندوبست کرو، انہ مات مسلمہ۔ کیا آپ اور میں یہ کر سکیں گے؟ ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو یہ جان کو قیمتی بنانا ہے، دشمنی نہیں ہے۔ دوسری چیز، دنیا میں سب سے مہنگا مال ہے وہ مال جو رزق حلال ہے۔ ہر مال رزق نہیں ہوتا، جو حلال ذریعے سے کما کے حلال جگہ پہ لگایا جائے، یہ ہے رزق۔ اور اذا لقیتہ فسلم علیہ،
ہم ماشاءاللہ ادھر گلے مل رہے ہیں، ادھر میٹنگیں رکھ رہے ہیں، ادھر چائے پلا رہے ہیں، ادھر کھانا کھا رہے ہیں، ادھر اس کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ادھر نظر ہے، ادھر کلاشن جو ہے وہ اس پہ ہاتھ ہے، ٹیگر پہ ہاتھ ہے، یہ کر دو وہ کر دو، 2 نمبری کر لو، پالیسی بناؤ، چھین لیا جائے، لے لیا جائے، ڈبل شاہ بن جاؤ، ٹرپل شاہ بن جاؤ، دھوکے دے دے کے بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے چھین کے ادھر السلام علیکم، میسج کیا آتا ہے السلام علیکم، بے نظیر فلاں جو ہے وہ سسٹم سے آپ کے اتنے نکلے ہیں، ہم سے رابطہ کیجئے، آپ کے بینک کا یہ معاملہ ہے، ہم سے رابطہ کیجئے، جیتو پاکستان میں یہ نکلا ہے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ اس السلام علیکم کا معنی تھا کہ جب تو ملے تو سلام کہے اور نیچے سے چھری چلائے؟ نہیں، کچھ ایسا کر، سسٹم ایسا بنا کہ یہ نہ ہو تیرے میرے معاشرے میں کہ کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر، سوالیہ نشان ہے السلام علیکم پہ، حاکم وقت پہ، دنیا کے دولت مند پہ، رات کو کھا کے سونے والے پہ، اگر کسی گھر میں یتیم بھوکا سویا ہے، مسکین بھوکا سویا ہے، بیوہ رو کے سوئی ہے، تو تیرے میرے یہ سارے معاملے ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم، جس علاقے میں یتیم بیوہ مسکین دھکے کھا رہے ہوں وہاں کے 100 بار بھی کلمے کا ورد کریں، یہ دیندار نہیں ہے، یہ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیاہ دی گئی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ السلام علیکم نہیں، حلال کما، حلال جگہ پہ لگا، حلال طریقے سے لگا، یہ دوسرا معنی ہے السلام علیکم کا۔ میں نے زندگی میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ ختم تھا، ددیال بریل دیوبندی ہے، ننیال بریل بھی ہے، یار دوستیاں ہیں، اور جن استاذ جی کے ساتھ کندھے پہ بوری رکھ کے لے کے گیا، گٹھلیاں تھیں، ہوا جو ہوا، کھایا پیا۔ جس دن قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ پڑھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، باپ مر گیا ہے، بچہ یتیم ہے، باپ مر گیا ہے، بیٹی یتیم ہے، ان کے مال اور پیسے میں سے لے کے کل تیجا ساتہ 10واں 40واں کر کے تو نے اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ کے بھی کیوں نہیں کھایا؟ لیکن قرآن کہتا ہے تیرے پیٹ میں یہ مت سمجھنا قورمہ گیا ہے، بریانی گئی ہے، مٹھائی گئی ہے، یہ تیرے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے گئے ہیں۔ وہ دن جائے آج کا ہے، ان ہاتھوں نے اس لقمے کو ہاتھ لگا کے بھی نہیں دیکھا۔ السلام علیکم کا معنی۔ تیسری چیز، کسی کی جان رب کی امانت ہے، نہ خود مرنا ہے نہ دوسرے کو مارنا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ ادھر کیا ہے؟ السلام علیکم کہہ کے وہ وائرل ہوئی نا، آپ نے کلپ دیکھا، دوست بیٹھے ہیں، دوست کا انتظار کر رہے ہیں، آتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، اور اسی کا کھا کے اسی کا پی کے گردن پہ رکھ کے پسٹل گولی مار کے جاتا بنتا ہے۔ ایک جان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے، حقوق العباد کا تقاضا ہے کہ تیرے ہاتھوں سے کبھی ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، یہاں ہمارے ماشاءاللہ عدالتوں میں 10 قتل اپنے گھروں میں کاٹ کے ٹکڑے کر کے 19 قبریں بنائی ہوئی اور دن دناتے پھر رہے ہیں، اور ہیں ہم مسلمان لوگوں نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ جان رب کی امانت ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز آپ کی عزت، بیت اللہ سے بھی بڑھ کے مجھے کوئی حق نہیں گلی میں گزرنے والے کسی بزرگ کو، وہ بزرگ کسی کمی کا ہے، آپ کی میری تقسیم کے مطابق وہ کسی گرے ہوئے کسی نیچ ذات کا ہے، یہ ذاتیں تو نے بنائی ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک پہچان کی حد تلک تو ہے کہ پیشہ کون سا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم نے کسی کی عزت پہ نظر رکھی ہے
اللہ کی قسم تم نے حق نہیں پہلا ہی نہیں ادا کیا. اذا لقیتہ فسلم علیہ. ادھر سلام کہہ رہا ہے, ادھر بیٹی پہ ڈورے ہیں, ادھر سلام کہہ رہا ہے, ادھر ماں پہ ڈورے ہیں, ادھر سلام کہہ رہا ہے, ادھر کسی کی بہن پہ ڈورے ہیں, ادھر سلام کہہ رہا ہے, ادھر کسی کی بیٹی کو بھگا کے عدالت میں لے جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والا, ہے امتی, ہے محبوب کے گن گانے والا. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور, کر عزت کر. یہ بیٹی تیرے محلے کی ہے. آج نوجوان بن گیا, سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا, محبتوں کے جنجال میں اور اس نیٹ میں پھنس گیا. یہ نیٹ ورک تجھے پھنسا کے کہیں قبر کی اس منزل تک نہ لے جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. سنیے, یہ میں نے ابھی ایک بیان کیا ہے, اس میں 4 چیزیں. اب انہی 4 چیزوں کے اوپر دنیا مر رہی ہے, لڑ رہی ہے. اچھا انہوں قد ہی ڈالا گیا, یہ پہلوان اتنا بڑا ہے, اچھا اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے, اس کے ڈولے اتنے ہیں. وہیں پہ دشمن, اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا, دشمنی شروع. اور دشمنی میں جو سب سے بڑا وار ہے میرے دوستو, انسان ہی انسان پہ کر رہا ہے. قرین سے, جنات سے, اور سائے کے نام پہ مختلف چیزوں کا استعمال کر کے کرتا ہے, کیونکہ گدی گھر کی ہے اور گھر کا کام ہے. اشارہ کر دیتا ہوں, باقی مدد کرنا میرے اللہ کا کام ہے اور مانگنا آپ کا کام ہے. پہلی چیز, جب بھی آپ کو رب قد شکل صورت دے, اترائیے مت. اپنے ارد گرد ایک حصار اور دائرہ باندھ لیجئے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو چاہتے تو جنت سے کالا نیلا پیلا دھاگا لا سکتے تھے. حسنین کریمین کی جوڑی تھی, بازوؤں پہ باندھ دیتے. لیکن میرے محبوب نے ادھر سیدنا حسن کو بٹھایا, ادھر جناب حسین کو بٹھایا, ادھر سیدہ امامہ کو بٹھایا, ادھر جو ہے وہ سیدنا امامہ کے ساتھ جناب اسامہ کو بٹھایا. کبھی ایک جوڑی, کبھی دوسری جوڑی. اور آپ دائرہ کیا لگاتے؟ پھول تھے میرے محبوب کے, یوں بازوؤں میں لیتے, یہاں سر ہوتے ٹھوڑی کے نیچے, اور میرے محبوب خوشبو محسوس کر کے کہتے تم میری نیاز بو ہو. یہ جو نیاز بو نہیں مسجدوں کے باہر لگتی تھی, ریحانہ عربی میں اس کو کہتے ہیں. پرپل کلر کے, جامن کلر کے پھول ہوتے ہیں, خوشبودار بوٹی تھی. اور تم میرے جنت کے ریحان ہو, خوشبودار ہو, میری جو ہے وہ محبت ہو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. لیکن دائرہ اور حصار کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ. یہ علاج ہے. ابھی وار آنے والے ہیں, لیکن پہلے تھوڑا دیکھیے محبوب کیا کرتے ہیں. کہا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دائرے لگ رہے ہیں, حصار آپ کو اللہ کی چھتری اور سائے کے تحت دیا جا رہا ہے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ. رب کے جتنے لفظ اور کلمے ہیں میں ان سب کے پناہ میں اور حفاظتوں میں, ان کی نگرانی میں اور کسٹڈی میں لے کے آتا ہوں. لفظ پتہ کتنے بڑے ہوتے ہیں. ہم ایک ڈیرے پہ گئے تو حسن اتفاق سے کافی دور تھا آگے گھر, تو وہاں سے آتے ہوئے مالک کو تھوڑا وقت لگا, لیکن جو کتے ہیں وہ پہلے پہنچ گئے. تو چنگے تگڑے کتے, لین ولیاں تے پہن بب بب کر کے. اب پتہ ہے مالک وہاں پہنچتا تو شاید دیر تھی. دور سے مالک نے ایک دفعہ کہا دور کا کہنا تھا. کتے وہیں بیٹھ گئے یا پیچھے ہٹ گئے. اگر ایک انسان اپنی مخلوق کو, آپ دیکھتے نہیں, کھوتے تو ود کے بیوقوف تھے, پاگل تھے, اڑیل, اور کوئی جانور ہے ضدی, لیکن کمال کرتا ہے. مالک صبح ریڑی میں جوتتا ہے اور چھنکنا پکڑ کے نا بغل میں لے کے تھوڑا چھنکاتا ہے, باغ کے اوپر چڑھتا ہے ریڑی پہ, باغیں ابھی پکڑی نہیں, اور وہ دوڑتا ہے, اور پھٹے پہ لکھا ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا, لکھا ہوا ہے پھیرا 90 یا نہ 90, سپیڈ پوری 90. دوڑ رہا ہے سرپٹ 18 کلومیٹر فیصل آباد سے سبزی منڈی کے لیے. تہجد کے ٹائم یہ گدھا دوڑا جا رہا ہے کہ مالک نے ایک ٹچ کر دی ہے. کتنی سی آواز ہوتی ہے, دوڑ رہا ہے, مالک نے کہا ہے. کلمات کا اثر دیکھیے. تے ٹوریاں جاندے اچانک مالک نے کی کیتا,
اتنی بات کی اس نے بریکیں لگا دی. میں یہ دیپال پور روڈ ہے پاک پتن سے جا رہا تھا تو وہاں حادثہ ہوا پڑا ہے, گاڑی کے اندر بھی زخمی ہیں, ریڑھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, گدھا بھی زخمی ہے, مالک بھی زخمی ہیں. تو میں نے روک کے پوچھا کی ہویا ہے؟ کھوتا بول تو نہیں سی سکتا ہی جدہ انہیں کی تھی. انہیں یہ دسیا یار میں تو مالکاں دے اشارے تے چلنا, انہاں دے لفظ وینا, مینوں کی پتہ ہے پی جی ٹی روڈ سی تو مینوں کی پتہ پیچھے کار آن ڈئی سی, مینوں تو مالک نے کیا روک بریک لا تو میں تو جی ٹی روڈ تے بریکاں لاتی ہیں. کوئی مردا ہے تو مرے, کوئی ڈگدا ہے تو ڈگے, کوئی ٹوٹدا ہے تو ٹوٹے. یہ ہے کلمات کا اثر. تیرے رب نے پوری دنیا بنائی ہے, ایک جملہ رب بولے گا, اللہ کے کلمات سے آگے بڑھ کوئی نہیں سکتا. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. لہٰذا اللہ کے کلمات کے حصار میں اپنے آپ کو لے آیا کرو. ساری دنیا کے کلمے مل کے ٹوٹ ٹوٹ کے پاش پاش ہو کے ٹکرا ٹکرا کے گرتے جائیں گے, آپ کا نقصان نہیں ہوگا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ. شیطان کہتے ہیں ہر وہ طاقت جو آپ کو حق سے دور کرے. اگر کوئی بیٹے کو باپ سے دور کر رہا ہے, جتنا مرضی دوست ہو, باپ اور بیٹے کے تعلق کا حق کاٹ رہا ہے, یہ شیطان ہے. کوئی جن بن کے آئے, انسان بن کے آئے, مہربان بن کے آئے, قدردان بن کے آئے, استاد بن کے آئے, مربی بن کے آئے, یہ باپ اور بیٹے کو دور کر رہا ہے. اگر کوئی میاں بیوی کو دور کر رہا ہے, سکا سالہ بھی کیوں نہ ہو, باپ کیوں نہ ہو, بھائی اور رشتہ دار کیوں نہ ہو, وَمِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ, ہر موہوماتی تلسماتی تخیلاتی چیز بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کے حصار میں اور دائرے میں لے کے آتا ہوں. موسوماتی موہوماتی تلسماتی تخیلاتی کیا ہے؟ آئیے یہ بھی سمجھیے. پہلی چیز, دنیا میں سب سے بڑے وار جو ہوتے ہیں ان میں آپ کا دماغ باندھا جاتا ہے, آنکھ باندھی جاتی ہے, نظر بند, دماغ بند, زبان بند, گلا بند, سینہ بند, پیٹ بند, شرمگاہ بند, سو بند, قدم بند, ہاتھ بند, دکان بند, کاروبار بند. یہ بندشیں لگائی جاتی ہیں. اور لگائی کیسے جاتی ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں. سورہ قل ہو اللہ میں 4 حروف ناطق ہیں, باقی سارے حروف صامت ہیں. صرف 4 پہ نقطے ہیں, باقی کسی پہ نقطے نہیں ہیں. ہم ان کو حروف صامتہ کہتے ہیں. ان کو لے کے 13 سال جب سورج گرہن لگے گا, ان میں بیٹھ کے جو لکھا جائے گا, بار بار تختیاں مشقیں بولا جائے گا چلا کاٹ کے, اس کے بعد شیطانی طاقتوں سے مدد مانگ کے قرآن مجید کے 10 پارے دائیں پاؤں کے نیچے باندھے جائیں گے, 10 بائیں کے نیچے باندھے جائیں گے, 10 نیچے رکھ کے ان پہ پیشاب کرنے کا کہا جائے گا. اگر یہ ظالم ایسا چلا کر گیا تو پھر شیطانی طاقتیں کہتی ہیں کہ اب اس میں ایمان نہیں رہا, یہ ہمارا ہے, یہ شیطانی طاقتوں کا معاون و مددگار ہے, یہ تو نے ہماری مدد کی ہے. اب جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے تو ہمیں آواز دے گا, بلائے گا, ہم پہنچیں گے. جس کا کہے گا نقصان کریں گے, جس کا کہے گے نظر باندھ دیں گے, کام باندھ دیں گے, دکان منڈی مارکیٹ باندھ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور پھر یہ ان تعویذات اور کالے علم کا سہارا لے کے پھر اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑے گا کہ اسے ماں بھی نظر نہیں آئے گی, باپ نظر نہیں آئے گا, سگا بھائی نظر نہیں آئے گا, بہنیں اور رشتہ دار نظر نہیں آئیں گے, اور یہ باندھ دیا جائے گا. اور باندھا بھی سورہ اخلاص کے ان حروف کو لے کے چلے کاٹ کے الٹا کر کے. تو میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وار تو ہوتے ہی رہتے ہیں, رب نے ڈھال دی ہے. آپ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, آپ واللہ خیر حافظا کے بندے ہیں, وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ پہ آپ کا یقین ہے, تو انشاءاللہ دنیا میں کبھی آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. آپ ایک کام یہ کریں گے. دوسرا, حفاظتی تدابیر. جب آپ پہ کسی کو بہت زیادہ پیار آ رہا ہو نا, تو میٹھا مت لیجئے گا. وہ چائے ہو, وہ ملک شیک ہو, وہ دودھ سوڈا ہو, کیونکہ ہم نے ان کو اسی طرح دینا ہوتا ہے. اور کوئی آتے ہیں لوگ, میں مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا, وائف کو اتارنا تھا عورتوں والی سائیڈ پہ, تو ایک عورت آئی, لڑکی ہے, کہنے لگی جی شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں,
ساس نے کبھی سکون نہیں کرنے دیا. حکم کوئی تویز دو کہ بس نہ میں 2-4 دنوں چ ٹپ جائے. میں نے کہا اچھا اہلیہ سے مل لینا ہو جائے گا. جمعہ پڑھا کے جب واپسی پہ اہلیہ کو لینے گیا تو ایک بوڑھی اماں دروازے پہ بیٹھی ہے. پوت کلا کلا منڈا سی 15-16 سال ہو گئے ویاہ کدی سکھ دا ساہ نہیں لین تا نہ انہیں کوئی ادا دا تویت لکھ کے دے گھر جان تو پہلے ٹپ جائے. بھائی وہ تویز میں دے دیتا ہوں, آپ لیں پلائیں, جس کو مارنا ہے. موت اللہ کے ہاتھ میں, جو ٹائم بتایا جائے گا ٹائم بھی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اتنی ٹائمنگ میں تڑپ تڑپ کے مرے گا, منہ سے جھاگ نکلے گی, نہیں بچے گا اس کا کچھ, اور دنیا دیکھے گی, مشہوری ہوگی, بلے بلے پیر انہی آ کر گئے. میں کروں گا کیا؟ یہ کالا جادو سن لیں, کالا جادو ہے کیا. میں جتنے جلدی ان کو چاہیے, مہینے کا ریٹ اور ہے, مہینے میں مروانا ہے, سلو آہستہ آہستہ مرے گا. 15 دن کا تویز, ہفتے کا تویز, 3 دن کا, 1 دن کا, 1 گھنٹے کا. میں نے کرنا کیا ہے, سوپ پیپر لینا ہے. سوپ جو نہیں صابن والا, یہ پیپر ہے, عام مارکیٹ میں ملتا ہے, جیب میں رکھیں, بعد میں اس کو پانی کے نیچے کریں, اس میں سے صابن نظر نہیں آتا, نکلے گا. میں بازار سے اسی حساب کی زہر خرید کے اس میں اس کو بھگو کے سکھا کے اس کے اوپر میں نے لائنیں لگانی ہیں. لائنیں لگانے کے بعد میں نے اس میں مختلف ہندسے لکھنے ہیں, علم ابجد, علم جفر, دیگر علوم, اور ان کے اوپر مختلف حمزات, وہ قرین, وہ سائے جو چلے کے دوران میں نے لیے اپنائے تھے, ان کے نام لکھ کے, اور روب ڈالنے کے لیے بیچ میں کچھ ایک آدھا جملہ ایسا ڈالا جائے گا کہ پڑھنے والا بھی تھوڑا پڑھ سکے. فراق بینا فلان و فلان, حب بینا فلان و فلان, یا کڑکنے کڑکا علی, دشمن منجے پا علی, ٹگا حل پنجالی دا, رل مل چگا گالی دا, اسرد نصر شو تیرا ککھ نہ روے باقی. یہ کر کے دیا جائے گا, جا پلا دے بی بی, پلانا تیرا کام ہے, آگے کام ہوگا. پلایا گیا ہے, زہر وجود میں جا چکی ہے, اور منہ سے جھاگ نکلنے لگے ہیں. باجی انہیں نے ہم سائی کل جا کے کہنا پیران تو تویت لے آئی ہیں, جی میں کہیں دے سی ادا ہون دیا, کسی نے دسی نا. اب سارے لوگ لے کے دائیں بائیں بھاگے گئے. او بھائی فوراً جا کے اس کا میدا واش کروا دو, اللہ کے لیے اس کا میدا واش کروا دو, اس میں زہر جا چکا ہے. یہ کالا پن ہے, یہ کالا جادو ہے, یہ پیچھے اصل چھپا ہوا ہے. دل کالا, دماغ کالا, نظر کالی, سوچ کالی. کس چیز پہ کالی ہوئی؟ یا تو اس کا جسم پیارا تھا کہ اس کو ضائع کر دیا جائے, یا میرا مد مقابل تھا, میری منگیتر اس پہ مرتی ہے, لینا میں چاہتا تھا, وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی. حسد کبھی جان سے مروا دیتا ہے, کبھی کسی کی جان مروا دیتا ہے, کبھی کسی کی آبرو اور عزت کو لے ڈوبتا ہے, کبھی کسی کے مال پیسے پہ حسد. یہ 4 چیزیں تو بنیادی ہیں. کبھی عقیدے پہ حسد, یہ بول نہ سکے, زبان بند کر دو, گلا بند کر دو. مولانا مفتی اصغر اعظم صاحب کا آپ نے دیکھا تھا گلا کیا تھا کہ دلیل سے اگر چپ نہیں کروا سکے تو ایسے کرو. مولانا علی شیر حیدری موکل والے, دیگر ائمہ خطبہ قرا لوگ کرتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آخری 2 سورتیں یقین کے ساتھ پڑھنی ہیں. 11 آیتیں ہیں, محبوب پہ 11 گریں باندھی گئی, رب نے آسمان سے وحی بھیجی, اور ان آیتوں کا تصور دیکھی اور سلام کہا. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق. ساری کائنات کے اندھیروں کو چیر کے پھاڑ کے جو دن نکال سکتا ہے, کالے علم, کالے جادو, کالے جملے, کالے دل, کالی نظر, سارے حاسد حاسدوں کے حسد, میں جس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں وہ پوری کائنات میں راتوں کو چیر کے دن نکال سکتا ہے. میرے لیے یہ کام نہیں ہوگا. اتنے یقین سے پڑھ, خود پڑھ, بچوں پہ دم کر. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ساری دنیا جو مرضی چاہے, میرا رب نہ چاہے تو ہوتا کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کسی کا قتل کرنا حرام رکھا ہے, لیکن تلوار تو دنیا میں ہے. اب کوئی تلوار پکڑ کے جائے اور کہے جی یہ بھی رب نے بنائی تھی لہٰذا میرے سے, اللہ کہتے نہیں, ہم نے رستے دکھائے ہیں, حق و باطل بتایا ہے, صحیح غلط کی پہچان کروائی ہے. دشمنی نہیں کر, حسد نہیں کر, جان نہیں لے. جو رب پوری کائنات کے اندر جتنے بھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں, میرا رب ان کا خالق ہے, وہ چاہے تو پن نکال دے,
چاہے تو ختم کر دے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے وار کرنے والے، کالے جادو کرنے والے، پہاڑوں پہ چڑھنے والے، غاروں میں چھپنے والے، دیواروں کے پسے پشت آنے والے، گوشت پھینکنے والے، کھلانے پلانے والے، جو مرضی دشمنیاں کر لیں، جو رات کے اندھیرے بنانے پہ قادر ہے وہ ان کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یہ جو گرہ باندھ باندھ کے پھونکے مارتی ہیں نا، قرآن میں رب نے اتنی طاقت رکھی ہے، ساری دنیا گرہیں لگا دے، قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھ کے یقین سے پھونک لگا دو، جس رب سے تم نے گرہ لگا کے عقیدے کے ساتھ جڑے ہو وہ تمہارا رب اس دنیا سے تمہاری گرہیں کھول دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اچھا میں مثال دے دوں، شہر والے کسی بندے نو دئیے نا کہ کھاد دی بوری کھول دیں، وہ بیچارہ کدی کینچی پھڑو، کدی چھری پھڑو، کدی کچھ پھڑو، تو جے بابے ہونے نے جنہاں دا کام ہے کھاد کھود پاؤنا، انہوں نے چونکہ گنڈ کھولنی ہوندی ہے، وہ اداں کر کے تھوڑی جی اداں ایک وچوں ہے ٹرک ہوندا ہے انہوں کڈنا ہے، چل آؤ گیا۔ تو یہ مومن کی ٹرک ہے، اللہ نے آیات اتاری ہیں، یقین سے پڑھ گریں کھلیں گی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جہاں جہاں بھی مولا آگ جلے، حسد کی آگ جلے، شریکوں کو آگ لگے، کہیں دل دماغ جلے، کہیں دشمن جلے، آگ لگائے انگارے بلیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اللہ ابراہیم علیہ السلام پہ تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرے اوپر بھی حاسدوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، تیرا رب کرے گا۔ اور اگلی 5 آیتیں کمال کی ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ سارے لوگوں سن لو، مجھے بنایا رب نے، منہ کا کٹ لگایا رب نے، ساری دنیا لقمے روکے تو روک نہیں سکتی، آنکھ کا کٹ لگایا ماں کے پیٹ میں رب نے، 32 کروڑ کیمرے دیے رب نے، دماغ کے اندر اتنا جو ہے وہ اللہ نے ڈیٹے کی جگہ رکھی، وہ اللہ نے، میرے سینے میں پمپ اور دل لگایا، 90,000 کلومیٹر تلک اس کا پریشر جاتا ہے، اللہ نہ روکے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ سو کو بند کرے، کیا تھا میاں چنو کے ایک نے، اور ماشاءاللہ جب کھلنے لگی تو 3 ایک ساتھ آئے۔ اللہ پہ یقین تو رکھ، اور لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی نفسیات پہ کنٹرول رکھ، ساری دنیا بھی مل کے کچھ نہیں کرے گی۔ مثال لے لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ابھی اکیلا ہے، لہٰذا اس کا ڈی این اے ختم کر دو، نہ اولاد ہے نہ بچہ ہے، یہ اکیلا ہے، آج اس کو مار دو اور اس کا وجود آگ میں جلا کے ڈی این اے ختم، کل کو اس کی نسل ہی نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین سے اللہ سے کہا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ایک کچھ سوچن ڈے نے، مینو انی آل دے، انی اولاد دے، انی ذریت دے، جتنے صحرا میں ریت کے ذرات ہیں اتنی ذریت دے دے، قیامت تک دے دے، میں لوگوں کے سامنے نماز میں سٹینڈ لیتا رہوں، تیرے لیے کھڑا ہوتا رہوں، جھکوں تو رکوع میں تیرے سامنے، سجدے کرے میری اولاد تو صرف تیرے سامنے، دھرنے دے تشہد کے تو صرف تیرے حق کے لیے، یہ باطل سے ڈرنے والی نہ ہو۔ نمرود جو مرضی کرتا رہا، اپنی آگ میں جلا نہیں سکا، رب نے بجھا بھی دی، ٹھنڈی بھی کر دی، اور نسل اور ذریت کو، جتنے بیٹھے ہیں ابراہیمی ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھائیں ذرا، جو ابراہیمی ہے، اللہ گواہ ہے، نمرود والا کوئی ایک ادھا نظر آیا کہیں؟ وہ جناب اسلام کے خلاف یہ آرڈیننس، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس، جس رب نے پیٹ بنایا ہے وہ لقمہ بھی دے گا، جس سائز کی چونچ بنی ہے دانا دنیا میں پیدا کر کے دکھائے گا، اور جیسا رب نے پیٹ لگایا ہے رزق کا مین گیٹ بھی دینے والا وہی ہے، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، دنیا میری مالک نہیں، مالک اللہ ہے، الہ الناس، سب کو رب کے سامنے جھکنا پڑے گا، جتنا مرضی کوئی بڑا آ جائے مجھے رب کے سامنے جھکنا پڑے گا، رب کو اس کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا، کیونکہ رب کو مجبور کرے کہ یہ کر، اور اس کا وار چل جائے اور اللہ کا وار خالی جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تیرے رب کی بندوں کی بنائی ہوئی تدبیروں پہ تقدیر غالب آ کے کھڑی ہو کے مسکرائے گی، لیکن کس سے؟ الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ قرآن حق ہے، یقین ہے، جادو وسوسے، شیطانوں کے وسوسے،
हामानों के वसवसे, कारूनों के वसवसे, दौलत के वसवसे, जादूगरों के वसवसे, अंतर मंतर के वसवसे, शोभदाबाजों के वसवसे, आपने इनमें नहीं फंसना। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। सबसे बड़ा अटैक सीने पे होता है। जब भी नमाज पढ़ो, कुरान सारा शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ने बनाया शिफा है। एक है मसनून जो आयतें मिली, आयतुल कुर्सी है, दीगर आयतें हैं। सीने पे हाथ रख के कुरान को कहीं से भी पढ़ ले, तेरे दुश्मन का वार चलेगा नहीं, बंद करना भी चाहेगा। अलम नशरह लका सदरक, हाथ रख के पढ़ ले। इन्ना आतैना कल कौथर, सारी दुनिया तेरी दुश्मन बन के जो भी छीनना चाहती है कुछ नहीं छीन सकेगी। रब देने वाला है। खैर कसीर पैगंबर को भी दी, उम्मत को अता करेगा। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, रब के रास्ते में कुर्बानियों से भी ना डर, नमाज से भी ना घबरा। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तेरे दुश्मनों को बेनस्ला करके चुन चुन के ना मारे तो फिर तेरा रब रब नहीं है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कोई छुप के यार वार करे, कोई जिन जिन्नात वार करें, कोई यार करीन वार करे, कोई आसेब हमजाद वार करे, कोई साया वार करे, कोई जादू अंतर मंतर जंतर वार करे। हजरात कोई बंगाल में बैठ के करे, कोई आसाम की पहाड़ियों पे करे, कोई किसी समंदर या जजीरों में करे, कोई सहराओं में या रोही का रोहिलड़ा बन के करे, कोई चोलिस्तान का चोली करे, कोई थर का थारी करे, कोई ईसाई यहूदी करे। हजरात कोई पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो के भी करे, तेरा रब तेरे ऊपर वार होने ही नहीं देगा। हम तो किसी दुकान वाले को कह जाना यार मैं 2 मिनट नमाज पढ़न चले या वाशरूम चले, नजर रखी, वो रेडी पे दुकान पे नजर रखता है, तेरा रब तेरे ऊपर नजर नहीं रखेगा। और आखिरी गुजारिश करूं, जाया करो ते अल्लाह दी सुपुर्द करके ते जान वाले भी अल्लाह दी सुपुर्द कर दिया करो। अस्तौदिउल्लाह दीनक व अमानतक व खवातीम अमलिक। जाने वाले जाइए, हम आपको रब के हवाले करते हैं। आपके दीन को भी कुछ ना हो, आपकी जिंदगी की अमानत को भी कुछ ना हो। और अगर ये आपका सफ़र आखिरी सफ़र है तो अल्लाह उसको खातिमा बिल ईमान वाला सफ़र बना दे। और आप जाएं तो घर वालों के बारे में कह के जाएं, अस्तौदियुकुमुल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीउ वदाइउ, मैं उस रब के हवाले और सपुर्द करके जा रहा हूँ जिसके सपुर्द की हुई चीज़ों का नुकसान कोई नहीं कर सकता। और यकीन ये हो, अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफ़र वल खलीफतु फिल माल वल अहल। अल्लाह मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, सफ़र में मेरे साथ भी तू नहीं रहना है, और जो घर में छोड़ के जा रहा हूं उनके पास भी तू नहीं रहना है। अल्लाह जो माल छोड़ा है उनका भी निगरान और मुहाफिज तू ही तू। जब रब पे तेरा ऐसा यकीन हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला तेरा दीन हो जाएगा, सारी दुनिया जो मर्जी करती रहे, मेरे महबूब का इकबाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती। तू तो उसका उम्मत ही है, फिर डरा हुआ क्यों है, घबराया क्यों है? यकीन के साथ पढ़ा कर, लिखा कर, मिला कर। काना इदा हज़बहु अम्र फ़ज़अ इला सलाह, जब जब भी मेरे महबूब को दुख आया तो आप अल्लाह के घर में आए। आज तो हम कह देते हैं ना, हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार ते सेवन चल। महबूब क्या कहते हैं? हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार मसीते चल। वुज़ू कर मस्जिद में आ, रब को कह दे मैं मुश्किलों को कह आया हूँ, तुम इतनी बड़ी नहीं हो, मेरा रब सबसे बड़ा है, ज़रा संभल के आना। फिर मुश्किलें आई भी तो मेरे महबूब को कुछ कर नहीं सकी। आइए, मुश्किलें आएंगी, हासद भी हैं, दुश्मन भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनको फेस करने का ढंग भी है, इतनी ज़बरदस्त पावर भी है, असलिया भी है, अकीदा भी है, आयात भी हैं, रब भी है, रहमान भी है, यकीन ईमान और इत्कान भी है। फिर आपका कुछ बिगड़े, रब ने अगर नहीं लिखा तो सारी कायनात भी मिल जाए तो तेरा नुकसान नहीं कर सकती।